بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس ندیم احمد کے معزز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سرعت رفتار کا عجیب واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر آنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فی الفور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، خلیل کی آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دوں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں، اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ یا رسول اللہ، خدا نے مجھے فرمایا تھا کہ جبرائیل، اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے۔ اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھائیں۔ اس نے کہا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا، تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ۔ مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر دی۔ لوگوں نے اسے جانے دیا، چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا کہ تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ ایک بڑھیا سر پر گٹھڑی اٹھائے جا رہی تھی۔ ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے، اماں یہ گٹھڑی کدھر لے کر جا رہی ہیں؟ لائیں مجھے دے دیں، میں اٹھاتا ہوں۔ بڑھیا کہتی ہے، بیٹا سنا ہے شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، جو اس سے ملتا ہے یا اس سے بات کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں اسی کے ڈر سے یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ منزل پر پہنچا کر جوان نے بڑھیا کا سامان سر سے اتارا اور اس سے اجازت چاہی۔
بڑھیا نے بہت دعائیں دی اور کہا کہ چہرے سے تو کسی اعلیٰ خاندان کے لگتے ہو اور بہت نیک بیٹے ہو۔ تم نے میری مدد کی ہے، میری نصیحت مانو، تم بھی اس جادوگر سے بچ کر رہنا۔ ارے ہاں، میں تمہارا نام تو پوچھنا بھول ہی گئی۔ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ وہ جوان مسکرا کے کہتا ہے، اماں جی میرا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سننا تھا کہ بڑھیا نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ سبحان اللہ۔ خوشبو والوں کا گھر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اس سے کے خاوند کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میرے پاس موجود نہیں، کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ اس سے لے جا، اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کرے۔ پس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کو لگاتی، تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام ہی خوشبو والوں کا گھر ہو گیا۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب مسجد کے دروازے پر اپنے خچر سے اترے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خچر حفاظت کے خیال سے ایک شخص کے حوالے کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد اس شخص کے دل میں خیانت آ گئی اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خچر کی لگام نکالی اور فرار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر تشریف لائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے۔ یہ 2 درہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر کی نگہبانی کرنے والے شخص کو بطور معاوضہ دینا چاہتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ خچر بغیر لگام کے خالی کھڑا ہے۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر لگام کے خچر پر سوار ہو کر گھر پہنچے اور اپنے غلام کو 2 درہم دیے کہ وہ بازار سے دوسری لگام خرید لائے۔ غلام بازار گیا، اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک شخص یہ لگام 2 درہم میں بیچ گیا ہے۔ واپس آ کر غلام نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کی تو آپ نے فرمایا، بندہ بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، حالانکہ جو کچھ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔ اللہ کی رضا کا حقیقی معیار۔ ایک شخص اللہ کا فرمان بردار ہے، دوسرا اللہ کا نافرمان ہے۔ دونوں مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں، ایک اپنے بتوں کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے، اس کے جال میں مچھلیاں آتی ہیں۔ دوسرا اللہ کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اور اس کے جال میں کچھ نہیں آتا۔ کوشش کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کا نافرمان، غیر اللہ کا پکارنے والا، اپنی مچھلیوں کا تھیلا بھر کر لاتا ہے اور یہ اللہ کا ماننے والا اپنا تھیلا خالی لے کر آتا ہے۔ اللہ کا فرشتہ کرام کاتبین، حساب کتاب لکھنے والے فرشتے، غمگین ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، وہ تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ آ رہا ہے اور تیرے دشمنوں کا نام لینے والا مچھلیوں سے بھرا ہوا تھیلا لا رہا ہے۔
اس پر اللہ رب العزت فرشتے کو ان دونوں کا آخرت میں ٹھکانہ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ، جو مچھلیاں بھر کے لا رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مچھلیاں اس کے کس کام کی، اور جو خالی ہاتھ آ رہا ہے اس کا مسکن یہ جنت ہے، اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنے نافرمان ہیں لیکن پھر بھی مزے کر رہے ہیں، اور یہ اتنے فرما بردار ہیں پھر بھی تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ ارے اللہ کی یہاں مقبولیت اور پسندیدگی کا معیار کچھ اور ہے، وہ حکیم ذات ہے، حکیم ذات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں سانپ کی سرگوشی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آرام کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے سائے میں بیٹھے تو اچانک ایک کالا سانپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اپنا منہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے قریب لے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سانپ کے کان کے قریب اپنا منہ مبارک لے جا کر کچھ فرمایا۔ اس کے بعد وہ سانپ ایسے غائب ہوا جیسے اس کو زمین نگل گئی ہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سانپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور نہیں بلکہ جن تھا، فلاں سورت کی چند آیات بھول گیا تھا، انہی آیات کی تحقیق کے لیے جنات نے اسے بھیجا تھا، تم لوگ موجود تھے، اس لیے وہ سانپ کی شکل میں آیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس گاؤں کی ایک خوبصورت عورت پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے، اس نے اسے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ وہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس مرنے کے قریب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو میں نے بھی دیکھا، وہ ایسی تھی جیسے چاند کا ٹکڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکار کر فرمایا، اے جن، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں؟ تو اس عورت کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جا۔ یہ سنتے ہی وہ عورت صحت یاب ہو گئی اور ہوش میں آنے پر اپنا منہ ہم سب سے چھپانے لگی۔ ایک مرتبہ مولا علی جنگ نہروان کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک نجومی مولا علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے علی، یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں، اچھا تم ستاروں کے حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں میرا کام یہی ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں، اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس نجومی کو کہا، اچھا وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ اب وہ نجومی خاموش۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کے حال جانتا ہوں، یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا، اچھا بتاؤ کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکات ظاہر ہوتی ہے؟ اب پھر وہ نجومی خاموش۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا، اچھا اس میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ نجومی خاموش۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا، تم آسمان کے تو کیا
زمین پر تمہاری نظروں کے جو سامنے ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ سنو اے شخص، میں علی اب تجھے بتاتا ہوں۔ علی کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی۔ میرے 10 لوگ بھی اس جنگ میں نہیں شہید ہوں گے، اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہروان میں مولا علی کا کوئی ساتھی بھی شہید نہ ہوا تھا، اور مولا علی کے مخالف کے صرف 9 آدمی بچے تھے۔ بنی نجار کے ایک باغ میں دیوانہ اونٹ گھس آیا۔ جو شخص بھی اس باغ میں آتا وہ اونٹ اسے کاٹنے کو دوڑتا۔ لوگ بڑے پریشان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو میں چلتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ سے فرمایا، ادھر آؤ۔ اس اونٹ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا تو دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی نکیل لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور اونٹ آرام سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، کافروں کے سوا مجھے زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ بنو زریق کے یہودیوں میں سے لبید بن عاصم نامی ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال آتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، حالانکہ آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دن یا ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، پھر دوبارہ دعا کی، پھر تیسری بار دعا کی، پھر فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پیروں کی جانب بیٹھ گیا۔ سو جو آدمی میرے سرہانے بیٹھا تھا اس نے پیروں کی جانب والے سے کہا، یا پیروں کی جانب بیٹھنے والے نے سرہانے والے سے کہا، اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے کہا، کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے کہا، لبید بن عاصم نے۔ پہلے نے کہا، کس چیز میں جادو کیا؟ دوسرے نے کہا، کنگھی میں اور کنگھی سے جھڑنے والے بالوں میں، اور کہا، تر کھجور کے خوشہ کے خلاف میں۔ پہلے نے کہا، یہ چیزیں کہاں ہیں؟ دوسرے نے کہا، ذی اروان کے کنویں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں پر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی قسم، اس کنویں کا پانی مہندی کے پانی کی طرح تھا اور وہاں کھجور کے درخت شیاطین کے سر کی طرح تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا کر دیا اور میں لوگوں میں فساد بھڑکانے کو برا سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب درود پڑھنے والا ہوگا۔ اس سے زیادہ کیا نعمت مثال محبت ہوگی، بے مثال اعزاز اور عجیب و انعام و کرام، جس کو نہ کان نے سنا ہوگا اور نہ آنکھ نے دیکھا ہوگا۔ میدان حشر میں جس انسان کے نامہ اعمال میں 2 چیزیں کثرت سے ملیں، ایک درود پاک اور دوسرا استغفار،
تو یہ دونوں اعمال اس کی نجات کے لیے کافی و شافی ہوں گے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے سے زندگی میں نبی اکرم اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور توجہ شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے درود پڑھنے والے کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے اور زندگی کے تمام راستے صاف اور روشن اور ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت رحمت کی وجہ سے اس بندے کی زندگی اس پر نہایت آسان اور راحت والی ہو جاتی ہے، کیونکہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کا بال بال اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بزرگوں کا قول ہے کہ درود پابندی سے پڑھنے والا بھیانک زندگی سے نکل کر روحانیت والی پاکیزہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔